تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، مجازی اور تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت مثالیں ہیں تعظیمی سجدے کی، اور تعظیمی سجدے کو بدعت نہ کہا کرو۔ تعظیمی سجدہ اگر بدعت ہوتا، سورہ یوسف یہ اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 ستارے، ایک آفتاب، ایک مہتاب، اور تعبیر حضرت یعقوب نے یہ بتائی کہ یوسف کو ایک آفتاب یعنی حضرت یعقوب، ایک مہتاب یعنی ان کی زوجہ، اور 11 ستارے یعنی 11 یوسف کے بھائی یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بھئی سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن یہی بس پیغام پہنچانا تھا کہ حقیقی سجدہ اللہ کے لیے ہے، اور تعظیمی سجدہ اس رخ کو کہتے ہیں جس رخ پر اللہ کے حکم سے سجدہ کیا جائے۔ بس ایک مثال اور دے دوں، سورہ کہف سجدہ تعظیمی کی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ملائکہ سے کہا اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سجدہ حقیقی تو صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ حقیقی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے یہ جو ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو کیا یہ ملائکہ کو آدم سجدہ کر رہے تھے؟ اللہ کے علاوہ تو کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اصل میں چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ اے ملائکہ آدم کو سجدہ کرو، چونکہ سجدہ اللہ کے حکم پر ہو رہا تھا، اس لیے سجدہ اللہ کو تھا، قبلہ آدم تھے، رخ آدم کی طرف تھا۔ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کریں، ہماری نماز قبول نہ ہو، تو کیا ہم بیت اللہ کو حقیقی سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہم بیت اللہ کا کو مجازی تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ سعد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب تمام ملائکہ کو حکم دیا، بس آج کی گفتگو کا نتیجہ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے الا ابلیس، آپ کے علم ہے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سورہ سعد 38واں سورہ، 38ویں سورے کی 73ویں آیت، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ براہ راست ابلیس سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ پھر آیت کا جز پڑھ دوں، اللہ براہ راست سجدہ نہ کرنے پر ابلیس سے مخاطب ہوا۔ سورہ سعد کی آیت ہے، اور اللہ نے ابلیس سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہی ترجمہ ہے نا آیت کا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔
ابلیس تجھے کس نے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو لما خلقت بیدیا، جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب مجھے پورے قرآن میں دکھا دو اللہ کے وہ دو ہاتھ کون سے ہیں جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا؟ مجھے کسی حدیث میں دکھا دو اللہ کے وہ دو ہاتھ کون سے ہیں جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا۔ آپ پورے قرآن میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا۔ آپ کسی روایت میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے جن دو ہاتھوں سے آدم کو وجود دیا گیا۔ جب آپ پورے قرآن میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے، کسی حدیث میں اللہ کے وہ دو ہاتھ نہیں دکھا سکتے، تو پھر مولا کائنات کے فرمان کو تسلیم کرو۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے منبر پر مجمع عام میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگو ان دو ہاتھوں کی زیارت کر لو جن دو ہاتھوں سے آدم کی مٹی کو خمیر کیا گیا۔ اچھا، اللہ نے پوچھا، اللہ نے سوال کیا، پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب ابلیس نے جواب دیا، آیت میں جواب موجود ہے۔ ناصر صاحب کے بلا جواد صاحب، آیت موجود ہے، آیت کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور یا اللہ آدم سے افضل ہونے کی میرے پاس یہ دلیل ہے کہ خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے۔ جملہ کہہ دوں، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے تراب سے بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ دیکھیں نا، اب قرآن مجید میں دیکھ لیں، قرآن مجید میں دیکھ لیں، تراب سے کوئی بغض کرے تو وہ ابلیس سے شیطان بن جاتا ہے، اگر کوئی ابو تراب سے بغض رکھے۔ بس اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا، ابلیس تجھے کس نے روکا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس آدم کو میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ نے فرمایا استکبرتا، عجیب آیت کا جز ہے، استکبرتا، ابلیس تو نے کیا تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا؟ آیت آگے بڑھی، ام کنتا من العالین، ام کنتا من العالین، یا اے ابلیس تو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو ان عالین میں سے سمجھتا ہے جن عالین پر آدم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ معلوم ہوا ایک عالین نہیں، ایک عالی نہیں، کچھ جمع ہستیاں موجود تھیں
وہ عالین جب عالم نور سے اس عالم فانی میں آئیں گے